کرتے تھے، علام المسلمین میں ان کا یہ قول ہے، اور یقیناً انہی کی شخصیت کو زیبا ہے کہ ایسی بات کہی، یہ میرا قول نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے میں نے کسی موٹے انسان کو عقل مند نہیں دیکھا، میں نے کسی موٹے انسان کو عقل مند نہیں دیکھا سوائے محمد بن حسن کے، اور وہ بیماری کی وجہ سے موٹے تھے، ان کو اوبیسٹی کا پرابلم تھا، وہ کھانے سے موٹے نہیں ہوتے، وہ ڈائٹ کی خرابی سے موٹے نہیں ہوتے، وہ بیماری سے موٹے ہو گئے تھے۔ ورنہ امام شافعی کہتے ہیں میں نے کسی موٹے انسان کو عقل مند نہیں دیکھا، مطلب ان کے نزدیک موٹا انسان عقل مند ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے کہا وہی کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا، یہ بات یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو کہا عقل ہی نہیں ہے ایسے انسان کو جو موٹا ہے۔ ٹھیک، صحت ہزار نعمت ہے، اور یہ موٹاپے کی بات مرد عورت بچے سب کے لیے ہو رہی ہے۔ تو عورتیں بولیں گے اچھا ہے فیض بھی مردوں کو خوب دے رہے، ہمارے شوہر سن رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چلیں گے، نہیں، سب کے لیے۔ موٹاپا کسی کے لیے بھی اچھی چیز نہیں، یاد رکھیے، صحت ہزار نعمت، یاد رکھیے۔ اب آئیے موٹاپے کا علاج، صحت کا راز، ٹھیک ہے، اور بیماری دور کرنے کا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو میں۔ کتنے چیزیں؟ 3 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ پہلا موٹاپے کا علاج، ٹھیک ہے، دوسرا صحت کا راز، تیسرا بیماری دور کرنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک حدیث رکھ رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ تینوں کا سلوشن میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔ پیٹ جو ہے سب سے برا برتن ہے، کبھی بھرتا ہے کیا؟ کھایا ختم ہو گیا، پھر بھوک لگ جاتی۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ بعد اگر کوئی نعمت بھی لا تو آدمی بولتا ہے کیا کو لا رہے یار، پھینکو میرے سامنے سے، خیاری دیکھ کرو۔ لیکن پھر 6 گھنٹے بعد، اور کچھ بھائی تو ہمارے 4 گھنٹے بعد، اور کچھ بھائی تو ہمارے 2 گھنٹے بعد، اور کچھ کو تو 1 گھنٹے بعد ہی اتنی بھوک لگ جاتی جتنی جب تھی، ہے نا؟ تو کہا انسان پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں جو انسان بھرتا ہے۔ پھر سنیے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے کہ پیٹ سیدھی رکھے، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے کہ پیٹ سیدھی رکھے، مطلب چلے پھرے، لیکن پھر آپ فرماتے اور کہتے سیدھا رکھے۔ اور اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو، مطلب کتنا کھانا ہے تو چند لقمے، لیکن اب زیادہ کھانا ہے، آپ نے فرمایا اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو کیا فرما رہے سنیے، یا آپ فرما رہے اگر زیادہ ہی کھانے کی ضرورت ہو تو، کنڈیشنل ہے ورنہ چند لقمے کھانا چاہیے، ضرورت ہو تو آپ فرما رہے ضروری ہے تو پیٹ کا 1/3 کھائے، 1/3، مطلب پیٹ کو 3 حصے کر دو، 1/3 کھائے، 1/3 پانی پیے، اور 1/3 خالی رکھے سانس کے لیے۔ کتنا کھانا ہے ہم کو؟ چند لقمے کھانا ہے ہم کو، اتنی ہماری ڈائٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایکسٹریملی بھوکے زیادہ کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے ہم کو میکسیمم؟ جی 1/3، پیٹ کا 1/3 حصہ۔ آپ بولیں گے وہ کیسا معلوم ہوگا؟ بھوک تو اتنی ہے کہ 3 روٹی کھا سکتا ہو، تو کتنا کھانا ہے پھر؟ 1۔ ہمارے کو بھوک اگر 3 روٹی کو تو ہم کتنا کھاتے؟ 6، کم از کم ڈبل تو ہونا چاہیے۔ اور اگر دعوت میں ہو تو بڑھاتے جانا پڑیں گا نا، دعوت ہو نا، بار بار تھوڑی آتی ہے، یہ تو ایک ٹائم میں 3-4 پیٹ بھر کے رکھ لو، بعد میں پتہ نہیں کب ملیں گی۔ تو کھانا کتنا ہے؟ چند لقمے، ضرورت پڑنے پر زیادہ کھا سکتے ہیں آپ۔ کتنا کھا سکتے زیادہ سے زیادہ؟ 1/3 پیٹ۔ پانی کتنا پینا ہے؟ 1/3، اور خالی رکھنا ہے 1/3 تاکہ سانس اچھے سے چلتی رہے۔ ہم لوگ اللہ رحم کرے اتنا کھاتے ہیں کہ سانس بھی آتی جاتی کھانے کے بعد، ہے نا، اور پسینہ بالکل ایک دم، اور ایسا لیٹ کے ایک دم کیا ہوا کھانا کھا کے آیا، کہ تو سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہم کھانے کے بعد۔ اب دیکھیے میدا میکسیمم آپ کا، اگر گوشت کھاتے تو 250 گرام مٹن یا چکن یا بیف اندر لیں گا، اور کچھ روٹی اور کچھ رائس۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اپنے لمٹس کو کراس کر کے اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا شروع کرتا، اتنی اس کی کیپیسٹی جنرلی ہوتی ہے، اسٹریچ کرتا۔ یہ میں میکسیمم کہہ رہا ہوں، اب 1/3 اس کا اور کم ہو جائے گا کھانے کے اندر۔ اب آپ کو بولتا میرے کو بھوک بہت لگتی ہے تو اب یہ 1/3 میں تو میں تو مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا تو۔ کتنے بار بھی کھاؤ لیکن 1/3 ہی کھاؤ۔ حدیث نہیں بولے کہ 3 بار کھاؤ دن میں، 3 بار میں 1/3 کھاؤ، ارے 5 بار کھاؤ نا آپ دن میں، لیکن اصول کیا ہے؟ صرف 1/3 کھاؤں گا۔ میں اتنا بھوکا ہوں کہ مجھے دن بھر میں 12 روٹی لگتی ہے زندہ رہنے کے لیے،
ٹھیک ہے. لیکن جب بھی کھاؤں گا تو کتنا کھاؤں گا؟ صرف اپنے پیٹ کا ایک تہائی. کیوں؟ تو حدیث یہ نہیں کہا کہ تم 3 ٹائم کھاؤ، 3 ٹائم 1/3 کھاؤ، نہیں، کتنے بار بھی کھا میرے بھائی تو، لیکن کھائیں گا کتنا؟ 1/3، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گا. بس سمجھے آپ بات کو؟ اس سے مت کھاؤ زیادہ. آپ کو بھوک لگ رہی اور کھاؤ، اور بھوک لگ رہی اور کھاؤ، لیکن کب؟ 1/3 کھا کے چھوڑ دو، پھر اگلی بھوک میں 1/3 کھا کے پھر چھوڑ دو. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں کھانا ہے. اللہ رحم کرے ہم اتنا کھاتے ہیں کہ شاید ہمارا معدہ بھی چلاتا ہوں ہر بار کہ کچھ تو رحم کر میرے پہ بھائی، ہے نا. اور پھر کیا ہوتی؟ بیماریاں شروع ہوتی یاد ہے کہ تو 3 ٹائم مت کھاؤ، جتنے ٹائم کھانا ہے کھاؤ، لیکن رول 1/3 سے زیادہ ہم کو نہیں کھانا ہے. ڈاکٹرز کیا بول رہے ہیں آج؟ ڈائٹیشنز کیا بول رہے ہیں آپ کو؟ نیوٹریشن جو آپ کو دے رہے ہیں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہیلتھ کانشیس لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ فیلڈ کے ماہر لوگ کیا بتا رہے ہیں جو مارشل آرٹ اور دیگر اس میں وہ بول رہے ہیں کہ کھانا جب بھی کھانا ہو تو کتنا کھاؤ؟ 1/3 کھاؤ. ڈاکٹرز کی گواہیاں اس پہ ہزاروں اور سینکڑوں کی موجود. کتنا کھاؤ کھانا جب بھی کھاؤ تو؟ 1/3. حدیث آ رہی. موٹاپے کم کرنے کا نسخہ، صحت باقی رکھنے کا نسخہ، بیماریوں کو دور رکھنے کا نسخہ. نہیں یہ نہیں ہوں گا، باقی سب کیا بول دو آپ. ہمارا مسئلہ یہ حال یہ کہ اتنا کھاتے کہ پھر ہاضمے کی گولیاں بھی کھاتے ساتھ. ادھر کھانا ہوا اور پھر ایک گولی لے کے ہاضمہ، اس لیے کہ بولے اب کھانا بہت ہو گیا اب ہاضمہ کرنا ہے. سبحان اللہ، اتنا کھائے کیونکہ ہاضمے کی ضرورت پڑی آپ کو. آج آدھے سے زیادہ لوگ صرف پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے اور پیٹ سے ہونے والی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں. پیٹ کی یا پیٹ سے ہونے والی، چونکہ اسی کا خیال نہیں رکھتے ہم. یہ برتن بھرتا نہیں ہے کبھی، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو موٹاپے نے جو ہے پوری فٹنس امت مسلمہ کی برباد کر دی. موٹاپے نے کیا کیا؟ امت مسلمہ کی پوری فٹنس کو برباد کر دیا. اور کیا ہو گیا؟ مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا. مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا، اڈا بن گئی ہمارا جسم، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ کیلوریز انٹیک ہوتی، مطلب انٹیک پروٹینز کیلوریز. آپ کھانا کھاتے ہیں تو اندر جا کے پروٹینز کیلوریز مطلب ڈیولپ ہوتی ہے، طاقت بنتی ہے، توانائی بنتی ہے، انرجی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر وہ لینے کے بعد جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جاتی ہے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ایسا مثال کے طور پر ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک کھانا ہوتا ہے، بڑا مشہور کھانا، کیا ہے؟ نان خلیہ. نان خلیہ بنا کس کے لیے تھا آپ کو معلوم ہے؟ اس کے ایک تاریخ ہے. یہ بنا تھا یہ فوجی لوگوں کے لیے. فوج میں لوگ ہوتے ہیں، زیادہ کھانا کھاتے ہیں، مشقت محنت کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ بہت دیر تک کھانا بنانا پڑتا ہے، تو بولے روٹیاں موٹی موٹی ڈالو، سالن میں چور کے سیدھا بگونے یا کٹورے میں کھاؤ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم وقت میں جلدی انسان کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے. تو ڈیولپ ہوا فوجیوں کے لیے. اور کھارے کون؟ کثرت تو دور، انگلیاں چلانے والے کھارے خالی، جو موبائل پہ خالی یوں کرتے نا، وہ کھارے 2-2 4-4 نان. نتیجہ کیا ہو رہا؟ آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے اور ان پٹ ایکسس ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ کیلوریز جو انٹیک ہو رہی ہے، جو چیز اندر جا رہی ہے، اتنا آؤٹ نہیں ہے، اتنا محنت مشقت پسینہ بھی نہیں بہانا ہے. ایسے کتنے لوگ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جن کا آخری بار پسینہ کب بہا؟ صرف کھانا کھائے تو پسینہ بہتا، اس کے علاوہ کبھی نہیں بہتا. پیدل کب چلے تھے وہ تو اللہ کو ہی معلوم ہوگا، فرشتوں کے ریکارڈ میں ہوگا، اپنے کو تو نہیں یاد ہے. لیکن پسینہ کب گیا؟ تو صرف کھانا کھاتے وقت ہی پسینہ گیا، اس کے علاوہ نہیں گیا. تو مطلب صرف جو ہماری تھوڑا سا آؤٹ پٹ ہے وہ صرف کبھی کبھار کی تھوڑی محنت پہ، کچھ بھی نہیں. تو ان ہمارا زیادہ ہو گیا، آؤٹ کم ہو گیا، تو کیلوریز ڈیولپ ہو رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ مسکولر ڈیولپمنٹ، ماس بڑھنا الگ بات ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ چربی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو ہم زبان کہیں گے فیٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر بہت سارے پرابلمز بہرحال شروع ہو جاتے. یاد رکھیے پہلے کے لوگ مشقت زیادہ کرتے تو کھانے ویسے کھاتے. ہم نے بھی اپنے کھانوں کو آج کی ہماری لائف کے حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ رول ہے، اصول ہے زندگی جینے کا، ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں، ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. اور ہم صحت کے لیے نہیں کھاتے، پیٹ بھرنے نہیں کھاتے ہیں، ہم منہ کے مزے کے لیے کھاتے ہیں. پورا رول ہی چینج ہو گیا. ہم کو جینا ہے تو ماشاءاللہ کھانا ہے، اور ہم اکثر جی رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے بول کر. یہ رول چینج کر دیا. یاد رکھیے اس سے پرابلمس ہو رہی ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو کھانا جو ہے، ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہو گیا، کھانا جب ہم کو ملتا ہے تو کھانے کو ہم ایسا کھاتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا زندگی کا آخری کھانا ہو. حدیث میں کیا ہے؟ نماز ایسی پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز، خشوع اور خضوع کے ساتھ. الحمدللہ امت مسلمہ نماز تو نہیں، کھانا برابر ویسا کھاتی جب مل جاتا، جب بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ، کہ بس زندگی کا آخری کھانا، اس کے بعد پڑاؤ ہے نہیں ہے، ملتا نہیں ملتا، کھا لو جتنا بھرنا ہے بھر لو. یہ ہمارا رول بنا ہوا. یاد رکھیے کھانے کا. یاد رکھیے
چھوڑیے اس رول کو، کھانے کو زندہ رہنے کھائیے، 1/3 کھائیے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا جس کا پیٹ باہر تھا، موٹا انسان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کیا فرمایا سنیے، اگر یہ بڑا پن تیرا یہ چھوڑ کر کہیں اور ہوتا تو تیرے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اگر تیرا کوئی دوسرا اعضا، بائسپس ہے، شولڈرز ہے، چیسٹ ہے، ہاں، یا تیری عقل ہے، اگر وہ اتنی بڑی ہوتی جتنا تیرا پیٹ بڑا ہے تو تیرے لیے یہ زیادہ، اشارہ کر کے کہا اگر یہ بڑا پن تیری کسی اور اعضا میں ہوتا اور باڈی پارٹ میں ہوتا تو تیرے لیے یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ سمجھ رہا؟ اگر کسی اور باڈی پارٹ میں ہوتا تو یہ تیرے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ سمجھ رہا؟ تو گویا یہاں پیٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا جس کا بڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح متفق علیہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تو گھر کے ذمہ دار کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کی صحت کا وہ خیال رکھے۔ کیا ہے حدیث میں الفاظ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھوں گی۔ تو گھر کے ذمہ دار ہیڈ کا ذمہ ہے کہ اپنے پاس ماتحت لوگوں کی، بیوی کی، بچوں کی، گھر کی عورتوں کی، گھر کے بوڑھوں کی صحت کا خیال رکھے۔ آج یہ سسٹم ہمارے پاس سے مکمل طور سے ختم ہو گیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور مرد تو بھی کسی وجہ سے صحت کا خیال رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن عورتوں میں تو یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو گیا۔ نو سپورٹس، نو ایکسرسائز، نو ڈائٹنگ، نتھنگ، اور پھر حالت بری سے بری۔ اور اکثر عورتوں میں دیکھیے بیماریاں کتنی زیادہ ہیں، تھوڑی عمر نہیں ہوئی، ایک آدھ اولاد نہیں ہوئی، پیٹ بڑا ہو گیا، گھٹنوں کی تکلیف چالو ہو گئی، کمر کا درد چالو ہو گیا، ہیڈ ایک کنٹینیو چالو ہو گیا، بال جھڑنا چالو ہو گیا۔ کیوں؟ ایکسرسائز سے دور ہے، آپ صحیح ڈائٹ، صحیح کھانے سے دور ہے، صحیح کثرت سے دور ہے، جس کا یاد رکھیے یہ سارا نتیجہ ہے۔ اور عورت کے لیے صحت کا خیال رکھنا مرد سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک عورت بیمار ہو جائے نا تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اگر بیوی نے کھانا نہیں بنایا تو کتنے لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں گھر کے اندر، شوہر، بچے، اور جو ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ساس سسر، سب افیکٹڈ ہے۔ کیوں؟ بیوی۔ تو عورت کی صحت کا تو اور زیادہ ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ عورتیں بھی صحت کا خیال رکھیں، صحیح کھائیے، صحیح مقدار میں کھائیے۔ قرآن نے کہا حلال اور طیب کھانا کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ تو یہ یاد رکھیے، رول کو ہم یاد رکھیں۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ فٹنس کے بارے میں جیسا میں نے کہا، فٹنس میں ڈائٹ کا 70% رول ہے، اچھی صحت میں کھانے کا 70% رول ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا فٹنس کے بارے میں کیا خیال ہے نا؟ بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، صحابہ بھی فٹنس کے بارے میں بولتے تھے، ہاں۔ آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول سنیے فٹنس کے بارے میں، خاص قول کیا فرماتے تھے آپ سنیے۔ یہ قول عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو آتا ہے الخلیفۃ الفاروق کتاب میں آتا ہے، سنیے کیا فرمایا کرتے تھے آپ۔ عوام کی صحت کا خاص خیال رکھتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور انہیں موٹاپے کی خطرناک نتائج سے آگاہ فرمایا کرتے تھے، اور انہیں اپنا وزن کم رکھنے کی ترغیب، ارے کم رکھو اپنا وزن، ترغیب دلایا کرتے تھے، تاکہ اس طرح وہ اپنا کام طاقت ہمت سے انجام دے سکے اور اپنی ڈیوٹی بہتر طریقے سے پوری کر سکے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کرو، کیونکہ یہ نماز میں سستی، جسم کے لیے فساد، ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا سبب ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا جو سبب ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے، پسند نہیں کرتا، تم اپنی خوراک میں میانہ روی اختیار کرو، مڈل موسٹ پاس، زیادہ مت کھاؤ اور کم بھی مت کھاؤ، اختیار کرو، اس سے فضول خرچی سے بھی بچو گے، صلاحیتیں بھی برقرار رہیں گی، اور اللہ عز و جل کی بندگی ہمت اور طاقت کے ساتھ کر سکو گے۔ پھر فرمایا کرتے تھے، کوئی بندہ اس وقت تک ہلاکت کا شکار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے دین پر غالب نہ آ جائیں۔ ہلاکت جب آتی ہے کہ انسان کے لیے جب اس کی خواہشات اس پر غالب آ جاتی، کھانے پینے کی خواہشات غالب آ گئی، خوب کھایا، موٹا ہو گیا، پریشان ہے، ٹھیک۔ اسی طرح وہ فرمایا کرتے تھے، یہ قول جو ہے مناقب عمر الامیر المومنین کا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے، سنیے، ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس قول کو جمع کیا، وہ فرماتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ موٹے پیٹ والے انسان کو دیکھا اور اس سے فرمایا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو شخص نے جواب دیا اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور فضل ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا، یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے، یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے۔ اسلام نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وضو کے بدلے کوئی اور موٹا ہوتا تو اچھا ہوتا. خلفاء راشدین میں سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا. خود خلفاء راشدین کی اگر حالت لے لے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور انسان تھے اور ان کی ہاتھ ایسے تھے جیسے ایک عام انسان کا پیر ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے مطلب بائسپ اتنے تھے جیسے ایک عام انسان کی مانڈی ہوتی ہے. جب وہ چلتے تو لوگوں کو بھاگنا پڑتا ساتھ میں. سمجھ رہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی کلائی اور فورامس یہ سمجھ پیچھے کا حصہ دونوں برابر تھے سائز میں, کہ جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو جان نکالنے کی طاقت رکھتے تھے دبا کے بعد. اگر پکڑ لیے تو سمجھو مرنے تک چھوڑنے سے اتنی طاقت سے پکڑتے تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا بہت ڈیل ڈال والے انسان تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اونچے پورے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی اونچے پورے انسان تھے, کافی ہائٹڈ تھے, دونوں بھی ہائٹ میں بہت زیادہ تھے. حضرت عمر کے تعلق سے آتا تھا کہ جب چلتے تو ایسا لگتا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, مطلب ہائٹ اتنی زیادہ تھی, گھوڑ سوار جتنے ہائٹ پہ آتا اتنے ہو جاتے تھے. اور حضرت عثمان بھی کافی اونچے پورے انسان تھے. ایک بار دونوں ساتھ چلنے لگے تو حضرت علی راستے میں مل گئے. علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے مقابلے میں نارمل ہائٹ کے تھے, یہ دونوں زیادہ ہائٹ والے تھے. کم ہائٹ تھی تھوڑی سی ان کے مقابلے میں, لیکن بلڈ بہت اچھی تھی, بہت گٹھے ہوئے تھے. تو دونوں کے بیچ میں چلنے لگے تو حضرت عمر نے جوکنگلی مذاق سے کہا اے علی تم لنا کے نون لگ رہے ہو ہمارے بیچ میں چلتے ہوئے. لنا سمجھتے ہیں لام نون الف, لنا عربی میں کہتے ہیں ہم, لنا لام نون, تو نون چھوٹا رہتا بیچ میں اور الف اور لام بڑے بڑے رہتے. تو کہا تم لنا کے نون جیسے ہمارے بیچ میں دکھ رہے. حضرت علی بھی مسکرایا اور کہا میں ہوں تو تم ہو, ورنہ نون ہٹ گیا تو لا ہو جائیں گا. میں ہوں تو لنا مطلب ہم, لا مطلب نہیں. تو کہا میں ہوں تو تم ہو, نہیں تو میں ہٹ گیا تب بھی ہٹ جاؤں گی. تو آپ دیکھیے ان کی جسامت. اکرام بن ابی جہل کے تعلق سے آتا جب بھاگتے تو گھوڑ سوار پیچھے گھوڑے سے تیز بھاگتے تھے, جب بھاگنا شروع کیا تو گھوڑا پیچھے اتنے تیز بھاگتے تھے. کئی انصاری صحابہ کے تعلق سے آتا اتنا تیز بھاگتے تھے کہ گھوڑے زیادہ تیز بھاگتے تھے. سمجھ رہے آپ, فزیکلی بہت فٹ ہوتے تھے. یاد رکھیے وہ لوگ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. ہم لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا فزیکل فٹنس کو, یہ بہت اہم ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے, مرغوب ہے, ترغیب شدہ چیزیں کرنا چاہیے, فزیکلی فٹ رہنا چاہیے, لیکن مقصد ہے اس کا یاد رکھیے. ریا شو آف دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جیسے آج کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہمارے ماحول میں یاد رکھیے کھانے کے تعلق سے چونکہ بد احتیاطی ہے اور ایک بات بار بار کہی جاتی ہے, وہ کیا ہے معلوم ہم کو؟ تیسرے حکم تک کھانا. کتنا کھانا؟ اب میں سمجھتا نہیں تھا تیسرا حکم کیا رہتا. تو ایک دن ایک بوڑھے حضرت سے میں نے پوچھا, ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں بہت سے لوگ معلوم تیسرا حکم کیا رہتا. میں نے ایک بوڑھے حضرت سے پوچھا بولا یہ حضرت یہ تیسرا حکم کیا رہتا. تو بولے بتاتا, بولے میں دیکھو کھانا کھا رہے پہلا حکم, اچھا پھر کھا رہے اور کھاؤ, بولے پھر دوسرا حکم, پھر کھاؤ, بولے چھوڑو مت, بولے پھر کھاؤ, تو آخر میں یہ ہے تیسرا حکم. مطلب 3 ڈکاروں تک کھانا, تیسرا حکم تک کھانا ہے. دستر پہ اب کھانے کو بیٹھ جائیے, کبھی کم کھانا کھائیے, تو کیا کرتے پرانے لوگ, کیا بولتے, ارے تم نوجوان کیا کھائیں گے ہمارے جیسا. ہم جب کھاتے تھے نا تو حلق میں انگلی ڈالے نا تو کھانا لگتا تھا. ایسا کھائے تو آج ابھی زندہ ہے, یہ عمر تک یہ کر پا رہے, وہ کر پا رہے, فلاں کر پا رہے, ایسا کر پا رہے. تم کیا کچھ کھانا. کھانے سے جسمانی طاقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. غلط کھانے سے جسمانی طاقت برباد ہو جاتی ہے, بہت زیادہ کم کھانے سے برباد ہو جاتی ہے. میانہ مڈل موسٹ پاتھ اختیار کیجیے, 1/3 کا رول اپنا لیجیے, 1/3 والا. انشاءاللہ عزیز صحت, توانائی, بیماری سب کچھ انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائیں گے. یاد رکھیے تیسرا حکم وہ سب فالتو باتیں. اب میرا ایک سجیشن ہے اس بات کو سننے والوں کے لیے, میرا سجیشن ہے کھانے کے بارے میں کیا دینا چاہتا ہوں. پہلا, عورتوں کو کہوں گا کھانا اتنا کھائیے جتنا آپ دعوتوں میں کھاتے ہیں, گھر پہ بھی اتنا ہی کھائیے جتنا آپ دعوتوں میں کھانا کھاتے ہیں, انشاءاللہ صحت فٹ ہو جائیں گے. اور مردوں سے کہوں گا گھر پہ جتنا کھاتے ہیں نا اتنا ہی دعوتوں میں کھاؤ, صحت فٹ رہیں گی. عورتوں کو دیکھیے دعوت میں گئے, ایسا اتنا سا کھانا ڈالتے, اتنا سا, تو کیا بولتی, بس بس باجی بس, میں تو بس سونگ لیتی, زندہ رہ لیتی, بس یہ 3 نوالے تو 2 دن کا کھانا ہو گیا میرا. تو عورتوں سے گزارش کروں گا اتنا ہی کھانا گھر پہ کھانا, انشاءاللہ آپ فٹ رہیں گے ایک دم جتنا دعوتوں میں کھاتے ہیں. اور مردوں سے کہوں گا گھر پہ جتنا کھاتے ہیں نا بھائیا اتنا ہی دعوتوں میں کھاؤ, تو انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے. نہیں تو یہ بیڑا غرق کر دیں گے ہمارا. یاد رکھیے موٹاپا, سستی, کاہلی اور کتنی بیماریوں کی جڑ بن رہا ہے, بہرحال میں نہیں جانتا ہوں. اور دوسرا ایک سجیشن دوں گا, ناشتہ کیجئے تو بادشاہی کیجئے, دوپہر کا کھانا کھائیے تو نوابی کھائیے, شام کا کھانا کھائیے تو فقیری کھائیے.
اس لیے کہ صبح ناشتہ بادشاہی بھی کریں گے تو دن بھر ہضم کرنے کا باڈی کو فل ٹائم ملتا ہے، دوپہر میں نوابی بھی کھائیں گے تو شام تک ٹائم ملتا ہے، لیکن شام میں فقیری کھائیں گے چونکہ شام میں ٹائم نہیں ہاضمے کا، تھوڑا کھاؤ فقیروں کے جیسا، تو رات اچھی گزرنے والی ہے۔ ہمارا شیڈیول پورا الٹا ہے، ناشتہ فقیری ہو رہا تو چائے میں ڈبا کے کھا رہے، دوپہر کا کھانا نوابی ہوتا اور رات کا کھانا بادشاہی ایک دم، بکرے کی ران، چکن۔ اور ہاضمے کو ٹائم کتنا ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ بس کھانا کھایا، گھر گئے، سو گئے، ہے نا؟ صبح اٹھے بولے ہاضمہ برابر نہیں ہو رہا، کہاں سے ہوں گا؟ تو کھانے کا رول یاد رکھیے، ناشتہ بادشاہی کیجیے، مطلب جو زیادہ زیادہ کھا سکتے صبح، لیکن رول میکسیمم 1/3 کا ہی رکھیے، وہ مت چینج کیجیے۔ بولے فیضوی نے بادشاہی بولے تو بادشاہ تو بولے نہیں 1/3 سے ہٹ کے جانا ہی نہیں ہے، لیکن جو کھانا اچھی غذا، مضبوط غذا، طاقتور غذا، جیسے کہ جو پروٹینز کیلوریز خوب دیتی ہے، کاجو بادام، دودھ، مکھن، مس کھانا صبح، کیونکہ دن بھر جلنے کا موقع ہے پروٹینز کو، دن بھر توانائی یوز ہوں گی تو کام آئیں گا، رات میں نہیں ہوتی۔ یہ کریں گے انشاءاللہ تو کچھ حد تک ہماری صحتیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا، صحابہ جب کھڑے ہوتے صفوں میں تو صحابہ کے سینے آگے اور پیٹ پیچھے ہوتے، چاہے نماز کی صفیں ہوں صحابہ کی یا میدان جنگ کی صفیں ہو، یہی معاملہ تھا۔ آج ہماری صفوں کا حال کیا ہے؟ صفیں کھڑے جھانک کے دیکھنا، ادھر کا آدمی نہیں دکھتا، بھائی صاحب پیچھے ہٹو، تمہارے پیٹ سے کچھ نہیں دکھ رہا ادھر کیا ہے۔ ایسے کتنے لوگ جو اپنا پیر نہیں دیکھ سکتے؟ کیا دکھتا؟ یوں اٹھانا پڑتا، ہاں پیر ہے۔ عید کو گلے نہیں مل سکتے آپ ان سے، گلے ملنے گئے تو یوں ملنا پڑتا، چانس ہی نہیں ہے نا، دل سے دل لگنا تو دور کی بات، چانس ہی نہیں نزدیک جانے کا، چونکہ بیچ میں مطلب وہ کیا بولتے ہیں، دوستی کے بیچ میں آڑ آ گئی ہو، پیٹ۔ تو صحابہ کھڑے ہوتے صفوں میں، سینے آگے پیٹ اندر ہوتے تھے۔ آج کتنے عجیب ہے، ہم صحابہ کی باتیں کرتے اور ہمارے پیٹ آگے اور سینے پیچھے، ٹھیک؟ تو متوازن، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ 6 پیک 4 پیک 6 پیک 8 پیک تھے، نہیں، متوازن مطلب ان کے پیٹ سپاٹ نارمل ہوا کرتے تھے۔ نارمل پیٹ کبھی بھی اندر نہیں ہوتا ہے ادھر کی، باہری ہوتا ہلکا سا، لیکن سمجھے نا بات کو، موٹا نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ اس طرح سے تھے، مطلب بالکل میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پیکس والے ایپ جیسے ہوں گے، نہیں، بٹ نیچرل جیسا آدمی ہوتا ہے۔ صحت مند آدمی دیکھیے، اس کے باڈی کا ہر پارٹ اتنا ہی صحت مند ہوتا، ہاتھ جتنے جیسے، اس کے پیٹ ویسا، اس کے تھائی، سب پورا باڈی پارٹ اس کے ایک جیسے مضبوط۔ ہمارا کیا، آدمی تو ایک دم دبلا پتلا، پیٹ بڑا، اس کا مطلب پراپر ڈائٹ نہیں لے رہا ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ، پہلا ڈائٹ فٹنس کے لیے، پہلا ڈائٹ۔ سیکنڈ ڈائٹ کے بعد ایکسرسائز، یہ سیکنڈ پارٹ ہے فٹنس کے لیے جو ضروری ہے۔ فرسٹ ڈائٹ، سیکنڈ ایکسرسائز، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ کبھی کبھار ڈائٹ کنٹرول کرنے کے بعد بھی جسم برابر نہیں ہوتے، فٹ نہیں ہوتے ہیں، تو ایکسرسائز پھر سیکنڈ پارٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرما رکھا، قوی مومن ضعیف مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ خیر دونوں میں ہے، دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن خیر دونوں میں، ایمان کی وجہ سے دونوں خیر ہے، دونوں اچھے ایمان کی وجہ سے، لیکن قوی مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو آپ سیکنڈ پارٹ